آپ کے خدشات جو ہیں وہ کسی دن لے ڈوبیں گے، مجھے تو لے ہی ڈوبیں گے، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کا تو میرے خیال میں آپ کے خدشات نے کافی حد تک انہیں ڈیمیج کیا ہے۔ ایک آپ کا خدشہ تھا سائفر کا کیس جلد نپٹایا جائے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فاسٹ ہے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ ودن اکتوبر ہو جائے گا، اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیل میں آج سماعت ہوئی، ایک تو انہوں نے چالان کی کاپی لینے سے انکار کر دیا ہے، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے تھا تو وہاں بھی آج معاملہ جمعرات پہ چلا گیا۔ دیکھو عدنان، وہ تو جج صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی میں نے 17 تاریخ کو فرد جرم عائد کرنی ہے۔ دیکھیے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب سے یہ منتقل ہوئے ہیں اٹک سے اڈیالہ، میں نے کہا یار یہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں بڑے معصوم ہیں، یہ خوش ہونے والی اور اطمینان والی یہ بری خبر ہے۔ ٹھیک، دوسرا میری یہی پوزیشن ہے کہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف، ان میں سب سے زیادہ سنگین یہ ہے سائفر، کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ ٹرائل خفیہ ہو رہا ہے، دوسرا حساس دستاویزات کا معاملہ ہے، تیسرا جس دستاویز کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے ایک نادان دوست نے چھاپ بھی دی، ٹھیک ہے نا، تو ایک بنا بنایا مندہ دے دیا ہے۔ اب ان کا چالان کا وصول دستخط کر کے نہ کرنا، یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ فرد جرم کو تو کسی بھی صورت نہیں ٹالتی، کیونکہ جج صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تو 17 کو لگائیں گے فرد جرم، تو وہ لگا لیں گے۔ اب سوچنا یہ پڑے گا، آپ مجھے جواب دیں، ذہین آدمی ہے ماشاءاللہ، آپ کی فتانہ سے میں رجوع کرتا ہوں کہ کیوں انہوں نے دستخط کر کے چالان وصول نہیں کیا۔ میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ ہو جائے کام۔ ون سائیڈڈ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک سٹیج پر اپنے وکلاء بھی جو ہے وہ وڈرا کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی دیکھو ون سائیڈڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ون سائیڈڈ اسی طرح ہی ہو جائے گا نا پھر، لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بائیکاٹ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اس طرف موو ہو گئے، چلو ایک سٹیپ آج کا۔ آئی تھنک دس از ون اسٹیپ فارورڈ۔ اپنی طرف سے چالان وصول نہ کر کے وہ اس امید پہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے ضمانت مانگ رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ہاں، جو کہ جمعرات تک چلی گئی۔ نہیں آج کا دن ہے، آج سوموار ہے تو وہ جمعرات تک چلا گیا، جمعرات آج بھی 3-4 دن بعد ہے، تو اگر جمعرات کے دن ان کی ضمانت ہو گئی فرض کرو، تو پھر وہ رہا ہو کر جو ہے۔ سر دیکھیں، آپ نے ہمیشہ تحفظات کا اظہار کیا، لیگلی کس طرح لے کے چلیں تحریک انصاف۔ مجھے لگتا ہے کہ آج جو انہوں نے چالان نہ لے کے نا بڑا وائس ڈیسیژن کیا ہے، کہ انہیں پتہ ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ سائفر بڑا خطرناک ہے ان کے لیے، ان کو اس کیس کی نزاکت کا پتہ ہے، یہ مانیں آپ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیئرمین تحریک انصاف کا سیاسی فیصلہ ہے، اور شاید یہ ان کی قانونی ٹیم کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا مجھے، اور مجھے اس میں شاہ محمود قریشی کا انپٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، انپٹ ود عمران خان، آپ یہ کریں، یہ سیاسی فیصلہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ سمجھا نہیں میں اس بات۔ دیکھو بھائی، پتہ نہیں شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب وہ حیات محمد شرپا شہید ہوئے بم دھماکے میں، تو اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سردار داؤد کی حکومت نے جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کو، اس میں اسفندیار ولی کو بھی بیچارے تو ان کے ناخن اکھاڑے گئے تھے، اسفندیار ولی جو بعد میں ANP کے صدر ہے، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے اس میں۔ اس کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی، لیکن یہ پابندی حکومت نہیں لگاتی ہے ہمارے آئین کے مطابق، سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس میں جب ولی خان صاحب گئے تھے تو ان پہ آلریڈی حیدرآباد ٹریبیونل کیس بھی انہوں نے اوپن کر دیا تھا، تو یہ سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے ایک لمبا ایک تحریری بیان وہاں داخل کروایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے میری جماعت میں پابندی لگانی ہے، تو لہٰذا میں اس کی پیشیوں میں اور اپنے دفاع میں وقت ظاہر نہیں کرتا۔